سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا، اور بے خودی بے سجدے دریا قوا، کیوں کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، کیوں کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، اور ان کو تملیک ملیک الملک سے مالک عالم کہا پھر تجھ کو کیا۔ دوسرا مصرع تو آپ لوگ سب سمجھ گئے ہوں گے، اور پہلے مصرع کو کچھ لوگوں نے سمجھا ہوگا، کچھ لوگوں نے نہیں سمجھا ہوگا، تو میں اعلیٰ حضرت ہی کے دوسرے شعر سے سمجھا دوں کہ فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کہنے کو کہا جاتا ہے، یہ ہر سنی کا مسلک ہے، بے شک سنیت کی پہچان کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور مفتی اعظم کے بہت سارے مرید ہیں یہاں پر، تو اعلیٰ حضرت باپ، مفتی اعظم بیٹے، بیٹے کا شعر سے جو ہے باپ کی صحت کی شرح ہو رہی ہے، فرماتے ہیں کہ جو محب کی چیز ہے محبوب کے قبضے کی ہے، جو محب کی چیز ہے، محب کون ہے؟ خدا ہے، اور محبوب کون ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو دستور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی محبوب اور محب میں میرا تیرا نہیں، محبوب محب میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا یہ تیرا ہے، بلکہ وہ سب ایک ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کہے کہ جو محب کی چیز ہے محبوب کے قبضے کی ہے، سارا عالم جو ہے وہ محب کی چیز ہے، خدا کی چیز ہے، اور وہ محبوب کے قبضے میں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں بھی یہی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری مدد فرمائی روح کے ذریعے سے، کہ میرا نام سنتے ہیں تو جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا دل تو باغ باغ ہو جاتا ہے، اور جو میرا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی میرا نام سن کر کے ڈرتے ہیں۔ نصر تو بالروح، میری مدد فرمائی گئی جو ہے روح کے ذریعے سے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، اس دوران کہ میں سو رہا تھا میری خدمت میں فرشتہ آیا اور تمام روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ گیا، روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اے رسول اللہ کی امت تم ان خزانوں کو نکال رہے ہو، قیامت تک جو خزانہ نکلے گا وہ رسول اللہ کا خزانہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج الاسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو محب کی چیز ہے محبوب کے قبضے کی ہے، ہاتھ میں جس کے ہو سب کچھ اس سے کیا ملتا نہیں، ہاتھ میں جس کے ہو سب کچھ اس سے کیا ملتا نہیں۔ اب دیکھو گورنمنٹ آف انڈیا نے جو ہے یہ قانون پاس کر دیا کہ جس کو ہیلپ چاہیے، جس کو اسسٹنس چاہیے، وہ فلاں جگہ پر چلا جائے۔ اب وہ ایک پروفیسر پھر آئے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو واجپئی سے جو ہے ڈائریکٹ لے لوں گا، اور پریزیڈنٹ آف انڈیا سے جو ہے میں ڈائریکٹ لوں گا۔ کہیں گے کہ نہیں، کہیں گے کہ پاگل ہے،
اور یہ بھی کہیں گے کہ پاگل ہے، اور یہ بھی کہیں گے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے قانون کو نہیں مانتا، لہذا جو ہے یہ حکومت کا جو ہے باغی ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، نعمت، ساری نعمت اللہ کی ہے، سارا جہان اللہ کا ہے۔ اس نے ایک سینٹر بنایا ہے، ایک سینٹر بنایا ہے، اور اس سینٹر والے کے ہاتھ میں جو ہے چابیاں دے دی ہے اور مقرر کر دیا ہے کہ بات یہ تو میرے سرکار فرماتے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تو بانٹنے والا ہوں اور اللہ دے رہا ہے، میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے دے رہا ہے، تو نہ اس کے دینے کی کوئی انتہا ہے نہ مصطفیٰ کے بانٹنے کی کوئی اور جس کو لینا ہے ان سے لے گا، اور نہیں مانے گا تو مسلمانوں کے طفیل میں جو ہے ملے گا تو اس دنیا میں، مانے یا نہ مانے، مانے یا نہ مانے، مانے گا تو احسان مند، نہیں مانے گا تو نمک حرام، لیکن ملے گا جو ہے یہی انہی سے ملے گا، اور قبر میں اور حشر میں جو ہے وہ جو ملے گا تو خاص جو ہے انہی کو ملے گا جو ان کا وسیلہ تھا اس میں۔ تو پھر اسی لیے تو مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ مسلک اعلی حضرت یہ ہے، سبحان اللہ، ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ گورنمنٹ آف انڈیا سے کوئی نہیں لیتا تو دنیا میں محروم رہے گا، جہنم میں تو نہیں جائے گا، لیکن جو ان سے نہیں لیتا وہ جہنم میں گیا، یہاں بھی محروم، قبر میں بھی محروم اور حشر میں بھی محروم، جہنم میں گیا۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی اعلیٰ حضرت جو ہے اپنا مسئلہ تھوڑی بیان کر رہے ہیں، یہ حدیث کی ترجمانی ہے۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی، اور اس نبی نے اپنی وہ دعا جو ہے پوری کر لی دنیا میں، وہ دنیا میں دعا مانگ لی، دعا قبول ہو گئی، اور ہر نبی کی دعا مستجاب ہے، جو دعا مانگے وہ قبول ہے، لیکن ایک خاص دعا وہ نبی کو دی جاتی ہے، تو ہر نبی نے اپنی دعا جو ہے وہ اسی دنیا میں کر لی، قبول بھی ہو گئی۔ فرماتے ہیں اور میں نے اپنی دعا جو ہے چھپا کے رکھی ہے، میں نے اپنی دعا جو ہے چھپا کر کے رکھی ہے، کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، بلکہ اپنے عام غلاموں کے لیے، خاندان والے بھی ہوں اور غیر خاندان والے بھی ہوں، جو میرا کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے ان کے لیے یہ دعا چھپا کر کے رکھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن جو ہے جب کوئی شفاعت نہیں کرے گا تو میں شفاعت کروں گا، اور پھر سبحان اللہ کیسے کہ قیامت کے دن جو ہے وہابی کو کھل جائے گا، آج نہیں مانتا، آج جو ہے وہ نہیں مانتا، آج میرا وسیلہ نہیں چاہتا، رسول کا وسیلہ نہیں چاہتا، اللہ اکبر، لیکن کل قیامت کے دن جو ہے کھل جائے گا کہ جو اگلوں کا بھی وسیلہ یہی ہے، پچھلوں کا بھی وسیلہ یہی ہے، نبیوں کا وسیلہ بھی یہی ہے، ابراہیم کا وسیلہ بھی یہی ہے، اور فرماتے ہیں کہ سب کو میری حاجت ہوگی، یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ جو ہے ان کو بھی میری حاجت، اسی کا ترجمہ فرما رہے ہیں اللہ حضرت کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور پھر سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے نام پاک پر دل جان و مال، ان کے نام پاک پر دل جان و مال، نج دیا سب تج دیا پھر تجھ کو کیا، نج دیا سب تج
دیا پھر تجھ کو کیا. اور بھائی دیوبندی ہو وہابی ہو تو دیوبندی ہے, وہابی ہے, رافضی ہے. رافضیوں سے زیادہ مضر یہ وہابی ہے. کسی تم نے سنی کو رافضی ہوتا نہیں دیکھا ہوگا, لیکن سنی آسانی سے وہابی کیوں بن جاتا ہے, دیوبندی کیوں بن جاتا ہے, تبلیغی کیوں بن جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کا جو فتنہ ہے اور ان کا جو تقیہ ہے وہ رافضیوں سے زیادہ ہے, اور یہ سنیوں میں سنی بن جاتا ہے. تو اور ان سے بھی زیادہ مضر کون ہے؟ ان سے زیادہ مضر وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی سب تو کلمہ پڑھنے والے ہیں, کلمے کی بنیاد پر جو ہے سب ایک ہے, سنی بھی ایک, دیوبندی بھی ایک, وہابی بھی ایک, سنی بھی صحیح, دیوبندی بھی صحیح, وہابی بھی صحیح, اور سب کو ملا لو اور ایک اتحاد بنا لو, اس کا نام اتحاد ملت رکھ لو, کہیں علماء کونسل نام رکھ لو, کہیں پر جو ہے پاکستان میں جمہوری ملی کونسل نام رکھ لو. تو یہ لوگ جو ہیں وہ دیوبندیوں سے بھی زیادہ مضر, وہابیوں سے بھی زیادہ مضر, رافضیوں سے بھی زیادہ مضر. اور یہ سیاسی مسلمان جو کرسی کی خاطر جو ہے مسلمانوں کا سودا کرتے ہیں, مسلمانوں کا جو سودا کرتے ہیں کرسی کی خاطر, اور مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ ہم اپنے قوم کا بھلا کریں گے اور ہم جو ہے مذہب کا بھلا کریں گے. مذہب کا بھلا تو یہ ہوتا ہے کہ سب بد مذہبوں کو ملا لیا اور سب بد مذہبوں کو ایک کر لیا, اپنا مذہب بھی جو ہے ان کے نظر کر دیا, اپنی پہچان بھی جو ہے کھو بیٹھے, اور قوم کا بھلا جو ہے وہ کیا قوم کا بھلا ہو رہا ہے؟ قوم کا بھلا یہ ہو رہا ہے کہ جو سنی ہیں ان کو بھی جو ہے وہابیوں کی گود میں ڈالا جا رہا ہے. تو میرے اعلیٰ حضرت کا مسلک وہ ہے جو قرآن کا مسلک ہے اور جو محمد الرسول اللہ کا مسلک ہے. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 72 فرقے یا 73 فرقے ہو جائے گی اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک. تو اگر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو ہے اتحاد جو ہے وہ جائز ہوتا تو میرے سرکار جو ہے یہ نہ فرماتے کہ سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک. لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ وہ جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ قائم ہیں, اس دین پر جو قائم رہیں گے وہ ہے. یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ, نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی. اور پھر ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ کون ہے, تو سرکار نے فرمایا کہ ہم الجماعہ, یہی لوگ جو ہیں وہ جماعت ہیں. یعنی کون؟ جماعت اہل سنت. اہل سنت والجماعت حضور کے زمانے کے بعد, صحابہ کے زمانے کے بعد جب بد مذہبیاں پھیلی تو لوگوں نے اپنی پہچان کے لیے کہ بد مذہب الگ ہو جائیں, سنی الگ ہو جائیں, تو لوگوں نے اپنا نام رکھا کیا؟ اہل سنت والجماعت. تو یہ اتحاد والا جو ہے معاملہ ہوتا تو یہ پھر پہچان قاہر کے لیے مقرر کی جاتی, اور سب جو ہے کلمہ گو ایک ہی ہوتے, اور سارے کلمہ گو جو ہے اگر ایک ہوتے تو یہ پہچان کیوں مقرر کی جاتی. اور سرکار کے زمانے میں بھی تو کچھ لوگ تھے, سرکار کا کلمہ بھی پڑھتے تھے, سرکار کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے, سرکار کے سنگ جہاد بھی کرتے تھے, لیکن قرآن ناطق ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, آخرت کے دن پر ایمان لائے, وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ محمد یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی اونٹنی فلانی وادی میں ہے, فلاں کی اونٹنی جو ہے اس وادی میں ہے, محمد کو غیب کی کیا خبر. یہ ایک طرف تو کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لیکن دل میں یہ تھا, اور جب دل میں تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بتا بھی دیتا تھا اور لوگوں کی زبان سے ادا بھی ہو جاتا تھا. تو ایک بدبخت نے ایسی بات کہی اور وہ لوگوں نے سنی, سرکار کی خدمت میں جا کر کے عرض کیا کہ ایسا ایسا کہا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی جواب بھی بتا دیا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اگر تم ان سے پوچھو کہ تم نے ایسی بات کہی
تو وہ کہیں گے ہاں ہم تو ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے. تم فرما رہے ہو کہ کیا اللہ سے, اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے تم ٹھٹا کر رہے تھے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, بہانے مت بناؤ, تم ایمان لانے کے بعد جو ہے کافر ہو گئے. تو یہ اتحاد اگر روا ہوتا تو قرآن یہ نہ فرماتا. پھر قرآن نے جو ہے یہ بھی فرمایا کہ من اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. اہل مدینہ میں کچھ وہ لوگ ہیں جن کی خون نفاق ہو گئی ہے, تم ان کو نہیں جانتے, تم ان کو خود نہیں جانتے. ہاں ہم بتائیں تو تم جانتے ہو. نحن نعلمهم, ہم ان کو جانتے ہیں. ولا تعرفنهم فی لحن القول, اور تم ان کی مخصوص بولی کے انداز میں جو ہے ان کو پہچان لو گے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے یہ سنے, علماء کونسل والے سنے, اتحاد ملت والے سنے, اور کراچی کے جمہوری ملی کونسل والے سنے, جو فضل الرحمان گروپ سے اور جو بے نظیر کے گروپ سے اور جو احسان الہی ظہیر کے گروپ سے, غیر مقلدوں سے, بہابیوں سے, دیوبندیوں سے اتحاد رچائے ہوئے ہیں اور اس اتحاد کو جو ہے جائز سمجھتے ہیں, وہ سنے. میرے سرکار نے جو ہے 36 لوگوں کو کبو بیش جو ہے 36 تھے یا 32 تھے, مجھے اس وقت عدد یاد نہیں ہے, 30 سے اوپر لوگوں کو جو ہے میرے سرکار نے نکالا. اور یہ روایت جو ہے ساوی میں موجود ہے اور اعلی حضرت نے بھی لکھی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا فلاں نکل جا تو منافق ہے, فلاں نکل جا تو منافق ہے, فلاں نکل جا تو منافق ہے. مسجد نبی شریف سے جو ہے ان کو نکلوا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کسی کام کی وجہ سے ان کو تاخیر ہو گئی تھی, وہ آ رہے تھے. اب ان کو شرم ہوئی کہ ارے جمعے کی نماز ختم ہو گئی اور میں جو ہے تاخیر ہو گئی, مجھے میرا جمعہ چھوٹ گیا. تو ان کو شرم یوں آ رہی تھی اور یہ منافق یوں شرما رہے تھے کہ ارے عمر نے ہم کو دیکھ لیا, اب ہماری کیسی درگت بنے گی, کیسی حالت ہوگی. اسی حال میں جب اندر پہنچے ہیں تو دیکھا کہ ابھی جمعہ کی نماز نہیں ہوئی ہے. سرکار منبر پر تشریف فرما ہے اور فرما رہے اخرج یا فلان فإنک منافق, اخرج یا فلان فإنک منافق, اے فلاں تو نکل جا کہ تو منافق ہے, فلاں تو نکل جا کہ تو منافق ہے. اللہ اکبر. تو حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تشریف لے گئے, ان کو نماز ملی. تو یہ جو آج دعویٰ کیا جاتا ہے کہ میاں جو کلمہ پڑھ لے وہ سب کے سب مسلمان ہیں, اور کلمہ پڑھے اور چاہے گستاخی کرے, چاہے ضروریات دین کا انکار کرے, اور چاہے حضور کے علم غیب کا انکار کرے, چاہے کیسا ہی کوئی عقیدہ رکھے, سب ایک ہے. یہ وہ بولی ہے جو مسلک اہل سنت کے خلاف ہے, اور مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے وہ بعین ہی مسلک اہل سنت ہے جو صحابہ ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اب جو ہے اسی لیے اعلیٰ حضرت نے للکارا اور بتایا کہ ایک مسلمان کی کیا پہچان ہونا چاہیے کہ وہ مصطفیٰ کا بندہ رہے, مصطفیٰ کا بندہ رہے, اور بد مذہب دیو کا بندہ. لہذا فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے بندے کو جو ہے دیو کے بندے سے کوئی غرض نہیں. دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض, دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض, ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو, ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا. اب شرک کا منہ پھیل گیا, ارے مولانا احمد رضا نے اپنا نام عبد المصطفیٰ رکھ لیا, مشرک ہو گئے. لیکن اعلیٰ حضرت فرما رہے کہ یہ تیرے نصیب میں نہیں ہے, تیرے نصیب میں نہیں ہے. اور جو سچے پکے مسلمان ہیں ان کے نصیب میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, مصطفیٰ کو حکم دیا کہ اے میرے محبوب میرے بندوں کو اپنا غلام کہہ کر کے پکارو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے محبوب یہ فرماؤ اے میرے غلاموں, اے میرے بندوں. کس کے بندوں؟ مصطفیٰ کے بندوں, جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو, میں اللہ کی رحمت ہوں, میں سراپا اللہ کی رحمت ہوں. میرے پاس آ جاؤ اور میرے وسیلے سے دعا کرو, اور میں تمہارے لیے جو ہے دعا کر دوں گا, تمہاری بخشش ہو جائے. اسی کی ترجمانی آئے کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے
یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا؟ یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا؟ اور پھر جھگڑا کس بات کا؟ جس سے خطاب ہے وہ اس کو سمجھتا ہے، جس سے خطاب ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا ہے نہ تھا، پھر تجھ کو کیا؟ تو نہ ان کا ہے نہ تھا، پھر تجھ کو کیا؟ اور آگے فرما رہے ہیں کہ دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں، دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا؟ اور وہ شیر قطع بند ہے تو وہ ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر سے پڑھوں کہ دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا ہے نہ تھا، پھر تجھ کو کیا؟ نہ تھا نہ ہے۔ اور آگے والی بات آگے ہوگا، کہتے کہ لا یعود، آگے ہوگا بھی نہیں، مہر لگ گئی، اللہ کے رسول نے فرما دیا لا یعود، مہر لگ گئی، یہ دین میں جو ہے ڈاؤٹیں گے نہیں، دین سے نکل چکے، اب دین کی طرف جو ہے واپس نہیں آئیں گے، علم الہی میں جو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جن کے بارے میں فرما دیا ہے کہ دین میں نہیں لوٹیں گے، تو رسول کی زبان سے ہو گیا سب دین میں لوٹیں گے نہیں، تو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو سنبھالو، تم سنی رہو، تم ایمان والے رہو۔ بہت سے لوگ اس بہانے چلے جاتے ہیں، ارے ہم تو اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ ہم جیسے ہو جائے، ہم جیسے ہو جائے، ہم جیسے ہو جائے، تو میرے سرکار نے فرمایا کہ لا یعودو، وہ دین والے ہوں گے نہیں، تمہارا دین جو ہے چھین لیں گے لیکن تمہارے دین میں نہیں آئیں گے۔ لا یعودو، آگے ہوگا بھی نہیں، تو الگ ہے دائما پھر تجھ کو کیا، تو الگ ہے دائما پھر تجھ کو کیا۔ اور اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ رسول کی غلامی کی غرض و غایت، رسول جو دین لے کر کیا ہے اس پر قائم رہنے کی غرض و غایت کیا ہے؟ غایت یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ ہماری جاگیر ہے، جنت جو ہے وہ کس کی جاگیر ہے؟ ہماری جاگیر ہے۔ کس کی جاگیر ہے؟ ابنائے آدم کی جاگیر ہے، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان بیٹوں کی جاگیر ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرے، ان کا کلمہ پڑھے اور ان کا کلمہ پڑھ کر کے جو اس دنیا سے جو ہے خیریت سے چلے جائے، ان کی جاگیر ہے۔ قبر بھی ان کی جنت بنے گی، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، یہ ہے مسلک اعلیٰ، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ تو اعلیٰ حضرت جو ہے فرما رہے کہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تجھ سے جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، یہ مسئلہ کیا اعلیٰ ہے، تجھ سے جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ فرماتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا،
ہند میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ سید صاحب نے جو اعلان کیا تھا وہ بھی ہو گیا، تقریر بھی ہو گئی اور نعت بھی ہو گئی. بس میں انہی چند باتوں پر جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کو پہچان کر کے اس پر آپ لوگ قائم رہیں، اور یہی مسلک اہل سنت ہے. یہی آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے، رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ ذریعہ نجات ہے، وسیلہ فلاح ہے. اس پر آپ لوگ سختی سے قائم رہیں، اور جو تنظیمیں اتحاد کی سنیوں اور غیر سنیوں کو ملانے کی جو ہے چل رہی ہیں، یا جو اور نکلیں گی نئے نئے نام سے اعظم دستگیر المدد پیران پیر